السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک بیوہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اے خدا کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ اے خدا کے نبی، میں ایک عورت ہوں، میں ایک بیوہ ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کر کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور راتوں کو اکثر اوقات جاگ کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاتا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جا رہی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں نے سوت کاٹ کے باندھ رکھا تھا، وہ اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی اور وہ میری گٹھڑی لے گیا۔ میرے پاس کچھ نہیں کہ میں اپنی بچیوں کو کھانا کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے گھر میں داخل ہونے کی اجازت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر آپ کے محل میں داخل ہو گئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو مستحق تک پہنچا دیں کہ جو حقدار ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آ گئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں چاروں طرف نظر آ رہی تھی۔ اس وقت ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دیتے تو ہم میں سے ہر ایک شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا، ہم بہت گھبرا گئے تھے اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ جس سے ہم اس سوراخ کو بند کر سکیں جہاں سے پانی تیزی سے ہماری کشتی میں داخل ہو رہا تھا۔ ادھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی، ادھر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا کہ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے پاس آ گیا اور کشتی کے اوپر آتے ہی اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی بڑی سی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتی پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا اور اس میں کاتا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کر دیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی ہی دیر میں طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آ گئے اور اس پرندے نے وہ سوت کی گٹھڑی اگر نہ پھینکی ہوتی تو ہم مر گئے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری منت یا ہماری نظر جو تھی اسے قبول کر لیا، اور اب یہ صدقے کے پیسے ہم آپ کے پاس ہاتھوں میں دینے آئے ہیں۔ آپ جسے چاہیں اسے دے دیں، جو آپ کو حقدار لگتا ہے آپ اس کو یہ رقم دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اللہ کو ظالم گردان رہی ہے۔ اس پر وہ عورت بہت زیادہ شرمندہ ہوئی۔ پھر آپ نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ یہ پیسے لے لو، یہ دینار لے لو اور انہیں اپنی بچیوں پر جا کر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بہت سے ایسے کام ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے اور ہم انہیں غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ ہمارے لیے حضرت ابن عباس سے روایت ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے ایک ہو شخص جائے نے کہ جو حضرت ہماری داؤد علیہ غلطی السلام کے خلاف پاس بھی ایک ہو، شخص تب پر بھی اس کا گائے کا شکر دعویٰ ادا کرنا کیا۔ چاہیے، اس نے انکار کیونکہ کر اللہ دیا۔ تعالیٰ حضرت ہر داؤد حال علیہ میں السلام نے ہمارے مدعی سے لیے گواہ بہترین طلب کرتا کیے۔ ہے۔ اس کے ہم پاس بہتر گواہ کی طرف نہیں بھاگ تھے۔ رہے آپ ہوتے ہیں، لیکن داؤد علیہ اللہ ہماری السلام نے تقدیروں دونوں میں کو کہا، بہترین لکھ رہا تم دونوں ہوتا ہے۔ جاؤ، میں اس معاملے اور میں غور و اسی فکر طرح کروں گا۔ مزید وہ دونوں آپ واقعات کی ہیں۔ محفل سے چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نیند آ گئی تھی۔ آپ کو خواب میں کہا گیا
کہ مدعی کو قتل کر دو، کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ گائے میری ہے اس کو مار ڈالو۔ آپ علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ خواب ہے اور میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری رات آپ پھر سوئے تو پھر آپ کو خواب میں وہی کہا گیا کہ اس شخص کو قتل کر ڈالو، آپ نے پھر بھی اس پر عمل نہ کیا۔ تیسری رات پھر آپ کو یہ کہا گیا کہ اس شخص کو قتل کر دو یا تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئے گی، تم سے پوچھ ہوگی اور عذاب بھی آ سکتا ہے۔ آپ داؤد علیہ السلام نے اس شخص کی طرف پیغام بھیج کر اسے بلوا لیا۔ آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قتل کرا دوں۔ اس نے کہا آپ مجھے بغیر گواہوں اور بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی ثبوت کے قتل کرائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں اللہ تعالیٰ کا حکم تم پر ضرور جاری کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ جلدی نہ کریں کیونکہ میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، میں اس گائے کے جرم کی وجہ سے اس گرفت میں نہیں آیا، بلکہ میں نے اس شخص کے باپ کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا اور اسے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل پر آپ کی بڑی ہیبت طاری ہو گئی اور عظیم اور رعب طاری ہو گیا۔ اس طرح آپ کی بادشاہت کا دبدبہ ہر شخص کے دل میں بیٹھ گیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اور طرح بھی آزمایا کہ ایک دفعہ آپ رات کو عبادت کر رہے تھے کہ اچانک دو لوگ کمرہ پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے امور سلطنت اور عبادت کے لیے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے، یہ وقت ان کی عبادت کا تھا۔ اس وقت میں کسی کو ان کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہ تھی، لہٰذا فوری طور پر حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس پر ایک آدمی نے کہا گھبرائیں مت، ہم آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آئے بلکہ ایک معاملہ نپٹانے کے لیے آئے ہیں۔ دراصل یہ دونوں انسان نہیں فرشتے تھے اور انسانی شکل میں حضرت داؤد کے پاس آئے تھے۔ ہم دونوں میں ایک جھگڑا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ عدل کے ساتھ اس میں فیصلہ کر دیں اور کسی فریق کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اب وہ شخص بولا کہ ہم دو بھائی ہیں، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں جبکہ میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ یہ شخص بزور بازو مجھ سے میری ایک ہی دمبی بھی ہتھیانا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد نے فوراً کہا یہ تو ظلم ہے کہ اس بیچارے کی اکیلی دمبی بھی تم اس سے لینا چاہتے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ فوراً تنبیہ ہو گئی اور لگے اللہ سے معافی مانگنے۔ اللہ نے مغفرت فرمائی۔ اس واقعے کو قرآن نے سورہ سواد میں آیت نمبر 21 سے 25 میں بیان کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی لغزش تھی کہ جس کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ حضرت داؤد سے خطا ہو گئی تھی، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور لغزش بھی اللہ کے حکم سے اس لیے کروائی گئی تاکہ عوام اس سے بچ سکیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے استغفار کیا۔ مفسرین کہتے ہیں وہ لغزش یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی فریق کی بات ہی نہیں سنی اور فیصلہ سنا دیا، اس لیے ان پر تنبیہ ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پر اللہ سے معافی مانگی تھی۔ لہٰذا آپ کا کوئی بھی کتنا بھی جاننے والا ہو، جب تک تحقیق اور حق سامنے نہ آ جائے فیصلہ کرنا غلط ہوتا ہے۔ اور مزید حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم خنزیر اور بندر کیسے بن گئی، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔